أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 57 اور 58. قل آپ کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینتن واضح چیز پر ہوں، کلیئر، من ربی اپنے رب کی طرف سے، یعنی میں اپنے رب کی طرف سے ایک بالکل کلیئر راستے پر ہوں، واضح صاف روشن راستے پر ہوں. وَكَذَّبْتُمْ بِهِ حالانکہ تم نے اسے جھوٹا اور غلط بتایا ہے کہ یہ غلط باتیں ہیں. ما عندی میرے پاس نہیں ہے، ما وہ چیز تستعجلون به جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو. یعنی یہ اشارہ ہے، مکے کے جو کافر تھے وہ بولتے تھے کہ اگر آپ بولتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کی سزا آ جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو جلدی لائیے، دکھائیے ہمیں سزا دلا کر کے، اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں سزا ملنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ یہ بول دیجئے کہ تم جس چیز کے لیے جلدی کر رہے ہو وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ان الحکم فیصلہ نہیں ہے، فیصلے کا اختیار الا للہ سوائے اللہ تبارک و تعالی. یعنی میں چاہوں کہ تم پر عذاب آ جائے یا نہ آئے، میرے چاہنے نہ چاہنے سے نہیں ہوتا. یقص الحق وہ بالکل، یقص وہ بتاتا ہے، بیان کرتا ہے، الحق کا کیا، کمپلیٹ سچائی، مکمل سچائی، کمپلیٹ ٹروتھ. کون بتاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. باقی جو بھی بتائے گا وہ تھوڑا مکس کر کے بتائے گا. اس لیے اس قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. غلط تو چھوڑ دو، اس میں ڈاؤٹ کی بھی کوئی بات نہیں، کنفیوژن والی کوئی بات نہیں کہ یہ ہے کہ نہیں ہے. پورا کلیئر، حلال بھی کلیئر ہے، حرام بھی بالکل کلیئر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. کون؟ اللہ تبارک و تعالی. قل آپ کہیے، لو اگر، ان عندی میرے پاس وہ ہوتا، ما تستعجلون به جس کو تم جلدی مانگ رہے ہو، عذاب کو، پنشمنٹ کو، لقضی الامر تو معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا، یہ جھگڑا چلتا نہیں. یعنی تم اتنے دن سے جو ستا رہے ہو، مار پیٹ رہے ہو، ٹارچر کر رہے ہو مسلمانوں کو، مجھے پاگل بول رہے، تو اگر میرے ہاتھ میں ہوتا سزا کا معاملہ تو معاملہ اب تک کیا ہو چکا ہوتا، ختم ہو گیا ہوتا میرے اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو خوب اچھی طرح جانتا. یعنی کون غلط ہے کون صحیح ہے اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، Say indeed I am on a clear evidence from my Lord and you have denied it. I have not that for which you are impatient. That the decision is only for Allah. He relates the truth
and he is the best of deciders. Say, if I had that for which you are impatient, the matter would have been decided between me and you, and Allah is most knowing of the wrongdoers. تو آپ دیکھیے کہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی ہے وہ ہمارے لیے بھی. لوگ بولتے ہیں نا، ارے انہوں فلاں اتنا غلط کر رہے ہیں، کیوں ان پر عذاب نہیں ہے؟ یہودیوں پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ انہوں فلاں آرگنائزیشن والے اتنا ظلم کر رہے ہیں، فلاں کنٹری والے. اللہ رب العزت کے پاس اس کا ایک فکس ٹائم ہے. ہمارے کہنے سے، ان کے جلدی مچانے سے کچھ اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوتی. اور آپ دیکھیے کہ عذاب آیا کہ نہیں آیا. جو عذاب مانگتے تھے ان پر آیا کہ نہیں آیا. بدر کے موقع پر کافروں نے کیا کہا؟ یہ ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، کیا کہ اے اللہ، اللہ کو مانتے تھے کہ اے اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں جیت دے دیجیے، اور اگر یہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حق پر ہیں تو ان کو جیت دیے. ابو جہل نے یہ بات کہی جو کافروں کا لیڈر تھا مکے کا. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں سورہ توبہ میں کیا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. تم فیصلہ چاہ رہے تھے، دیکھو فیصلہ آ گیا. کیا تمہیں بول رہے تھے نا عذاب کیوں نہیں آتا، تو اب کاٹے گئے نا تم 70 کے 70 بڑے بڑے، اب تو مان جاؤ. اور اس کے باوجود بھی نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ یا تو ختم کر دیا یا اسلام کے اندر ان کو پناہ لینا پڑا. تو یہ ہسٹری، قرآن جو ہے وہ ہسٹری بھی ثابت کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو بات بتائی وہ پوری ہو کر کرے. ہم بھی اگر اللہ کی بات مانتے ہیں تو ویسا ہمارے ساتھ ہوگا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام. نہیں مانتے ہیں تو پھر انہی کی کیٹیگری میں ہم بھی ہو جائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے.